کیا۔ اصول نمبر 9، ہم نے سب کی جیت کے طریقے استعمال کیے جن میں دوسروں کے حقوق کا مکمل احترام ہے اور اپنے حقوق مانگنے کے مناسب طریقے ہیں۔ اصول نمبر 10، ہم نے آج کے دن آج ہی کی طرف زیادہ توجہ دی اور خوش رہنے کا فیصلہ کیا۔ اصول نمبر 11، ہم نے مثبت سوچ کے ذریعے خود اعتمادی، خوش اخلاقی اور شکر گزاری کو اپنا معمول بنا لیا۔ اصول نمبر 12، جب ہم بیدار ہو گئے ہم نے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کی۔ اب ہم 12 اصولوں کو ایک ایک کر کے ان کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں۔ سکون کا اصول نمبر 1، ہم اپنے مسائل کا اعتراف کرتے ہیں۔ مسائل کا اعتراف آسان نہیں ہوتا۔ کئی مرتبہ انسان کا دل چاہتا ہے کہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لے۔ مثال کے طور پہ آج سے کوئی 10-12 سال پہلے میرا غصہ کچھ تیز تھا، لیکن میں نے اس مسئلے کے اوپر مسلسل محنت کی، اور آج شکر ہے اس وجہ سے کہ میں اپنے گھر والوں اور دوسرے افراد کی نیکیوں کو 10 گنا بڑھاتی ہوں، سورۃ الانعام آیت نمبر 160 کی وجہ سے۔ اور دوسرے اگر کبھی مشکل پیش آئے تو ڈاکٹر راجر کیلہن کی ٹائپنگ کر لیتی ہوں۔ تو الحمدللہ میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میرا غصہ تقریباً ختم ہی ہو گیا ہے، بلکہ بہت ہی کم لوگ ہوں گے جن کا اتنا کم غصہ ہو، اور میرا غصہ ہر وقت مکمل کنٹرول میں رہتا ہے۔ میں ماشاءاللہ الحمدللہ ہر برائی کا جواب اچھائی سے دینے کی کوشش کرتی ہوں۔ لیکن یہ سب کچھ کس طرح ممکن ہوا کہ میں نے اپنے مسئلے کا اعتراف کیا اور اس کی وجہ سے اس کے حل ڈھونڈے۔ اگر انسان اپنے مسئلے کا اعتراف نہیں کرتا تو پھر انسان کو حل بھی نہیں ملتے۔ جب مسئلے کا اعتراف کرتا ہے تو اس کے بعد حل ملتے ہیں۔ اور بھی بہت سے لوگوں نے جو چیزیں مجھ سے سیکھی ہیں ان سے اپنی زندگی کو بہت زیادہ بدل دیا ہے، اور ہماری ویڈیو سی ڈی بہتر زندگی میں 7-8 لوگوں نے گواہی دی ہے اور بتایا ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنی زندگی کو بدلا ہے۔ اگر آپ کو مسائل کا اعتراف کرتے ہوئے اتنا دکھ ہوتا ہے کہ آپ کا رونے کا دل چاہتا ہے تو رو دیں۔ مسائل کے اعتراف کے بعد مسائل کا حل آسان ہو جاتا ہے۔ اصول نمبر 2، ہمیں یقین ہے کہ اگر ہم اپنے خدا سے اور اچھے دوستوں سے مدد مانگیں اور خود کوشش کریں تو انشاءاللہ سکون کی نعمت اور کامیابی کی منزل ضرور پائیں گے۔ اچھے دوست کون لوگ ہیں؟ اچھے دوست وہ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ ہمدردی اور حوصلہ افزائی کے رویے رکھتے ہیں، جو ہماری بات توجہ سے سنتے ہیں اور ہماری بات پر اعتماد کرتے ہیں۔ جب ہم کوئی سچی بات کرتے ہیں اور جائز بات کرتے ہیں تو وہ ہماری بات پر اعتماد کرتے ہیں، ہماری اکثر وضاحت کے ساتھ تعریف کرتے ہیں۔ ایسے دوست شاید آپ کی زندگی میں اس وقت کم ہوں، لیکن آپ لوگوں کی باتیں غور سے سننا شروع کر دیں، آپ لوگوں کی وضاحت کے ساتھ تعریف کرنا شروع کر دیں، اور پھر اس کے بعد انہیں بتائیں کہ بات غور سے سننے کا طریقہ کیا ہے، وضاحت کے ساتھ تعریف کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ وضاحت کے ساتھ تعریف میں آپ تفصیل سے کسی کی تعریف کرتے ہیں۔ مثلاً اگر آپ کہتے ہیں کہ آج کھانا اچھا پکا ہے تو اس میں وضاحت کی کمی ہے، لیکن اگر آپ کہتے ہیں آج کھانا اچھا پکا ہے، گوشت بالکل صحیح گلا ہوا ہے اور کھانے کی خوشبو بہت اچھی ہے، تو اس میں وضاحت کے ساتھ تعریف ہے۔ ایسا کرنے سے آپ دیکھیں گے کہ حالات بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں گھر کی مرغی دال برابر ہوتی ہے۔ کئی دفعہ ہمارے قریب ترین افراد کو ہماری خوبیاں نظر نہیں آتی، اور اس سے ہمیں دکھ ہوتا ہے کیونکہ وہ مستقل ہماری خامیوں کو دیکھتے رہتے ہیں اور خامیوں کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کی باتیں غور سے سنیں اور گھر والوں کی اکثر وضاحت کے ساتھ تعریف کریں۔ آپ کوشش کریں کہ روزانہ 2-3 مرتبہ اپنے گھر کے ہر فرد کی وضاحت کے ساتھ تعریف کریں۔ شاید آپ کو یہ ہدف مشکل لگے، لیکن بہرحال اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کسی دن پورا نہ ہو تو بھی کوئی بات نہیں، لیکن اگر آپ کا یہ ہدف ہوگا تو آپ اس کی طرف قدم کچھ نہ کچھ ضرور بڑھائیں گے۔ پاکستان کو جو ساری دنیا میں تیسری دنیا کا ملک کہا جاتا ہے، تو میرے خیال میں اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں تنقید اور دخل اندازی بہت زیادہ ہے اور تعریف بہت کم ہے۔ بڑوں کا چھوٹوں کے ساتھ حاکمانہ رویہ ہے، جبکہ دوستانہ رویوں میں زیادہ فائدہ ہے۔ آپ لوگوں کو مشورے دیں کم اور دوسروں سے زیادہ مشورہ مانگیں۔ جو انسان جس چیز میں اچھا ہے اس سے اس معاملے میں مشورہ مانگے، اور اگر کوئی معاملہ ہی کسی انسان کا ہے یا مشترکہ معاملہ ہے تو اس سے مشورہ ضرور مانگیں۔ مشورہ مانگنے کے بارے میں ہم تفصیل اصول نمبر 9 میں بات کریں گے۔ اگر آپ کی زندگی میں اس وقت ایسا کوئی انسان نہیں جو آپ کے ساتھ ہمدردی اور حوصلہ افزائی کا رویہ رکھتا ہو تو آپ یہ طریقے استعمال کرنا شروع کر دیں، اور پھر آپ کوشش کریں کہ لوگوں کو یہ طریقے سکھائیں۔ میں آج جن درختوں کے سائے میں بیٹھتی ہوں، یعنی جن لوگوں سے اپنا دکھ سکھ کرتی ہوں، ان میں سے آدھے لوگ وہ ہیں جنہیں میں نے خود ہمدردی اور حوصلہ افزائی کے طریقے سکھائے تھے۔
البتہ جب آپ 10 ٹائمز ٹیکنیک استعمال کریں گے، یعنی اپنے گھر والوں اور دوسرے قریبی افراد کی نیکیوں کو 10 گنا بڑھائیں گے، اور جب آپ ٹیپنگ کے طریقے استعمال کریں گے تو آپ کو دکھ سکھ کرنے کی ضرورت کم ہوگی، یعنی جب آپ اپنے قریبیوں کی نیکیوں کو 10 گنا بڑھاتے ہیں اور جب آپ ٹیپنگ کرتے ہیں تو آپ کی خود انحصاری بڑھتی چلی جاتی ہے اور دوسروں پر انحصار کم ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ دکھ سکھ کرنے کی ضرورت کم پیش آتی ہے۔ میں اس طرح بیان کرتی ہوں کہ ہر انسان کا ایک محبت کا ٹینک ہوتا ہے، جس طرح گاڑی کا پیٹرول کا ٹینک ہوتا ہے۔ جب گاڑی کا پیٹرول کا ٹینک خالی ہو جائے تو گاڑی کھڑی ہو جاتی ہے اور آگے چل نہیں سکتی۔ اسی طرح اگر ہماری محبت کا ٹینک خالی ہو جائے، جو خصوصاً زیادہ تنقید اور دخل اندازی سن کر ہماری محبت کا ٹینک کئی مرتبہ خالی ہو جاتا ہے، تو پھر ہم چڑچڑے ہو جاتے ہیں اور ہمیں اپنا کام کرنا مشکل لگتا ہے اور ہمارا زندگی کی روزمرہ دلچسپیوں میں دل نہیں لگتا۔ چنانچہ ضروری ہے کہ ہم اپنی محبت کا ٹینک بھرتے رہیں اور ساتھ ساتھ ہمیں دوسروں کی محبت کا ٹینک بھی بھرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جیکولین سمال اپنی کتاب بیکمنگ نیچرلی تھراپیوٹک میں لکھتی ہے کہ چاہے ہماری زندگی میں جو لوگ ہوں ان کی باتیں جتنی بھی ناشائستہ ہوں، ہمارا فرض ہے کہ ہم انہیں سکون اور شفا دیں، اور یہی بات سورہ حامیم السجدہ آیات نمبر 3435 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ برائی کا جواب اچھائی سے دیں، اور اگر ہم ایسا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا دشمن بھی ہمارا دلسوز دوست بن جائے گا۔ چنانچہ میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دیں، بلکہ تنقید کا جواب بات سننے سے دیں۔ جو بندہ آپ پر تنقید کر رہا ہے یا غصہ کر رہا ہے، اس کی بات غور سے سنیں اور اس کی جیسے ہی کوئی موقع ملے وضاحت کے ساتھ تعریف کریں۔ اسے مشورہ دینے کے بجائے اس سے مشورہ مانگیں۔ ہمارے پیارے ہمارے جیسے نہیں ہوں گے، کچھ مختلف ضرور ہوں گے، ان کے فرق ہونے کو قبول کریں۔ بات غور سے سننے کا طریقہ یہ ہے کہ سر اور گردن کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد اوپر نیچے کریں۔ اگر بولنے والا آپ کو موقع دیتا ہے تو آپ ہوں، ہاں، اچھا، ٹھیک جیسے الفاظ بول سکتے ہیں۔ اگر وہ لگاتار بول رہا ہے تو بس آپ اس کی طرف دیکھتے جائیے اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد سر اور گردن کو اوپر نیچے حرکت دیتے جائیے، تاکہ اسے پتہ چلتا رہے کہ آپ اس کی بات سن رہے ہیں۔ اگر وہ کوئی نامحرم ہے تو اس کی طرف دیکھنے کے بجائے آپ قریب ہی کسی میز یا کرسی یا زمین پر کسی جگہ پر دیکھ سکتے ہیں۔ احساس کا عقل کے ساتھ تعلق ضروری نہیں، احساس کو قبول کریں، احساس کے ساتھ بحث نہ کریں۔ مثلاً اگر کوئی بچہ کہتا ہے کہ امی جان آپ میرے بڑے بھائی کو مجھ سے زیادہ پیار کرتی ہیں، تو آپ اس سے بحث کرنے کے بجائے اسے پوچھیں کہ اچھا بیٹا آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ آپ بتائیں میں کیا کر سکتی ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں سے یہ خیال نکل جائے۔ جو تجاویز وہ بچہ دے انہیں غور سے سنیں اور جس پر عمل کر سکتے ہیں اس پر عمل کریں، اور جس پر عمل نہیں کر سکتے تو اس پر معذرت کی جا سکتی ہے۔ اور بحث کرنے کے بجائے یہ طریقہ بہت بہتر ہے کہ ہم دوسرے کے موقف کو قبول کر لیں۔ اگر وہ اس وقت غصے میں ہے تو اس وقت اپنا موقف نہ سنائیں، بلکہ 1-2 دن بعد اپنا موقف سنائیں، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ نے کل حل پیش کیا تھا یا مسئلہ بتایا تھا، اس کا ایک حل یقیناً وہ ہے جو آپ نے بتایا تھا، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ چند اور حل بھی آپ کے سامنے پیش کروں، کیا آپ میری بات سنیں گے؟ اس طرح ہم نے کسی سے بحث کیے بغیر اس کے حل کو بھی قبول کر لیا کہ ہم کم از کم اس کے بارے میں سوچیں گے، اور اس کو ہم نے برا حل نہیں کہا بلکہ اچھا ہی کہا، اور اس کے 1-2 دن بعد اپنے بھی حل پیش کر دیے۔ اگر دوسرا انسان غصے میں نہیں ہے یا زیادہ تنقید نہیں کر رہا تو آج ہی آپ اپنے حل پیش کر سکتے ہیں۔ دوسرے انسان کو اس کے احساس کی گونج سنائیں۔ مثلاً اگر بات سنتے ہوئے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ غصے میں ہے تو اسے کہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ غصے میں ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ پریشان ہے تو اسے کہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ پریشان ہیں۔ جب وہ بات کرنا ختم کرے تو اسے ایک خلاصے میں بتائیں کہ آپ کو اس کی بات میں کیا سمجھ میں آیا ہے، اور اس کے نقطہ نظر کی وکالت کریں، اس کے نقطہ نظر کی ایسی وکالت کریں جیسا کہ اس نے خود بھی وکالت نہیں کی۔ بات ختم کرتے وقت کوئی پر امید جملہ کہیں یا دعا دیں، مثلاً مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حالات ٹھیک کر دے گا۔ اصول نمبر 3، ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم اپنی مرضی اور زندگی خدا کے سپرد کر دیں اور دعا کے ذریعے خدا سے اپنا شعوری رابطہ مضبوط رکھیں۔ دعا کے ذریعے فکریں دور ہوتی ہیں اور ہم خدا کی طاقت اپنے اندر محسوس کرتے ہیں۔ ڈھونڈے سے خدا بھی مل جاتا ہے۔ خدا کے منصوبے بڑے اور بہتر ہیں۔ جو باتیں ہمیں ناپسند ہیں، اگر ہمیں انہیں برداشت کرنا پڑ رہا ہے تو اس میں بھی ہمارا کوئی بھلا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سورہ انشراح میں ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پس بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔
چنانچہ ہر تکلیف اور مصیبت جو ہمارے اوپر آ پڑتی ہے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ خوبیاں اور نعمتیں بھی ہوتی ہیں جو چھپی ہوتی ہیں۔ جب ہم مثبت سوچ کے ساتھ، صبر کے ساتھ اس مصیبت کا مقابلہ کرتے ہیں تو یہ خوبیاں، یہ نعمتیں ہمیں مل جاتی ہیں۔ سکون کے پروگرام میں ہم بڑی محبت اور اعتماد کے ساتھ خدا سے دعا مانگتے ہیں۔ مثلاً، اے میرے خدا، تو مجھے اپنی محبت کی آغوش میں لے لے۔ تو میرے مسائل سے اچھی طرح واقف ہے اور جانتا ہے کہ وہ کب اور کیسے حل ہوں گے۔ مجھے چاہیے کہ میں اپنی کوشش جاری رکھوں، لیکن تیری مصلحت پر بھی بھروسہ رکھوں۔ میں کمزور ہوں اور تو بہت طاقتور ہے۔ تو اپنی طاقت سے مجھے مضبوط بنا دے۔ تو میری مدد کر کہ میں تیری رسی کو مضبوطی سے تھامے رہوں۔ تو میرے اندر یقین محکم، تنظیم اور اتحاد کو عادت بنا دے۔ تو مجھے توفیق دے کہ میں ہمیشہ برائی کا جواب اچھائی سے دوں اور جب ضروری ہو تو اپنا حق شائستہ طریقے سے مانگوں۔ آمین۔ اصول نمبر 4، ہم نے بے خوفی سے اپنے اعمال کا خود جائزہ لیا۔ شروع میں یہ اصول مشکل لگتا ہے کیونکہ ہماری جھوٹی انا ہمیں اعمال کا جائزہ لینے سے روکتی ہے اور دوسروں پر الزام تراشی پر مجبور کرتی ہے۔ لیکن جب آپ اس اصول کو بار بار پڑھتے ہیں، میں آپ سے گزارش کروں گی کہ 12 اصولوں کو لکھ کر اپنے کمرے میں لگا لیں اور ان کو اکثر پڑھتے رہیں۔ جب آپ ان کو روزانہ یا اکثر پڑھتے رہیں گے تو پھر آپ کے لیے اپنے اعمال کا جائزہ آسان ہو جائے گا اور رفتہ رفتہ آپ کا کردار بہتر سے بہتر ہو جائے گا اور لوگ آپ کو بتائیں گے، لوگ نوٹ کریں گے اور آپ سے کہیں گے کہ میں نے آپ جیسا کردار کسی کا نہیں دیکھا۔ انشاءاللہ اس کیسٹ کو اگر آپ باقاعدگی سے سنتے رہیں تو 1-2 سال ہی میں آپ کی شخصیت میں بڑا فرق آ جائے گا۔ اور اس کے علاوہ سکون کی میٹنگ میں اگر آپ ہر دوسرے مہینے حجاز ہاسپٹل کے آڈیٹوریم میں شریک ہوں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی شخصیت میں اور بھی زیادہ تبدیلی آئے گی۔ ہمارے دوسرے کیسٹ بھی سنیے اور ہماری ویڈیو CDs بھی دیکھیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یحاسب نفسہ فلیس منا، جو اپنے نفس کا حساب کتاب نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے اپنے نفس کا حساب کتاب لیں، بلکہ بہتر تو یہ ہے کہ ہر وقت اپنے نفس کا حساب کتاب لیں، یعنی جس کام پر یا جس بات پر آپ کا ضمیر مطمئن نہیں ہے اس کا تفصیلی جائزہ لیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں فیصلہ کریں کہ آپ نے صحیح کام کیا تھا یا غلط، اور اگر آپ قرآن حدیث سے واقف نہیں ہیں تو اپنے ضمیر کی روشنی میں فیصلہ کریں۔ سورۃ الشمس آیات نمبر 7 اور 8 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی اللہ تعالیٰ 10ویں قسم کھا کے کہتا ہے، قسم ہے نفس کی اور جس نے اسے درست کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے درست کیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پس اللہ تعالیٰ نے الہام کیا نفس کو برائیوں اور اچھائیوں کے بارے میں۔ چنانچہ اگر آپ قرآن حدیث سے واقف نہیں ہیں تو آپ اپنے نفس سے پوچھئے کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ اصول نمبر 5، ہم نے خدا سے، اپنے آپ سے اور اگر ہو سکے تو ایک انسان سے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا۔ اپنے آپ کو بہتر انسان بنانے کے لیے، اپنے پیاروں کو پیارا رکھنے کے لیے اور روٹھے ہوئوں کو منانے کے لیے اپنی غلطی کا اعتراف ضروری ہے۔ غلطی کا اعتراف تکلیف دہ ہوتا ہے، لیکن یہی تکلیف ہمیں آئندہ اس غلطی کو کرنے سے بچاتی ہے۔ اصول نمبر 6، ہم آمادہ ہو گئے کہ خدا ہمیں ہر برائی سے پاک کر دے اور انکسار کے ساتھ خدا سے ہدایت کی دعا مانگی۔ اپنے آپ کو اچھا انسان بنانا، اپنے اندر سے بری عادتیں نکالنا اور اچھی عادتیں اپنانا، یہ ایک مشکل کام ہے، لیکن ڈاکٹر راجر کیلہین کے دستک کے علاج اور 10 ٹائمز ٹیکنیک، جس میں ہم اپنے قریبیوں کی نیکیوں کو 10 گنا بڑھا دیتے ہیں، اس کام کو آسان بناتی ہیں، کیونکہ ہماری بہت زیادہ برائیوں کا تعلق ہمارے غم و غصے سے ہے۔ جب ہم اپنے غم و غصے کو قابو کر لیتے ہیں تو ہماری بہت زیادہ برائیاں دور ہو جاتی ہیں۔ غصے میں آواز اونچی کرنا، تلخی سے بات کرنا، سگریٹ یا نشہ استعمال کرنا، وعدہ خلافی کرنا، وقت پر کام نہ کرنا، کسی کے پیٹھ پیچھے برائی کرنا، یہ سب برائیاں ہیں۔ کسی بھی برائی کو دور کرنے کے لیے ہماری کوشش، اچھے ساتھیوں کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے۔ ہم بار بار اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے کہ وہ ہمیں اچھا انسان بننے میں مدد فرمائے، چونکہ سجدے میں دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے اور رو رو کر مانگی ہوئی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ سجدے میں دعا مانگیں اور رونی آواز سے دعا مانگیں۔ جو کام ہمارے لیے مشکل ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ بار بار دعا مانگنے سے ہم اللہ تعالیٰ کی طاقت اپنے اندر محسوس کرتے ہیں اور پھر یہ مشکل کام آسان ہو جاتے ہیں۔ دماغ کی پروگرامنگ باقاعدگی سے ضرور کیجیے۔
یعنی ماضی کی بڑی کامیابی کو تفصیل سے یاد کیجئے۔ کون سا موقع تھا، کون لوگ آپ کو کس طرح مبارکباد دے رہے تھے یا کس طرح آپ کی تعریف کر رہے تھے، اور آپ اس وقت کیا محسوس کر رہے تھے۔ اپنے بارے میں مثبت جملے اپنے آپ کو سنائیں اور اس کے علاوہ آنے والی کامیابی کا تصور کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے کامیابی بہت آسان ہو جائے گی۔ اگر آپ سگریٹ یا نشہ چھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں تو تصور کیجئے کہ آپ کو سگریٹ چھوڑے ہوئے یا نشہ چھوڑے ہوئے 10 سال گزر چکے ہیں اور آپ سگریٹ کے بغیر، نشے کے بغیر بہت اچھی اور پاکیزہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اصول نمبر 7، ہم نے ان تمام لوگوں کی فہرست بنائی جنہیں ہم نے کبھی دکھ پہنچایا ہو اور جہاں تک ممکن ہو ان سے تلافی کی۔ کسی سے معافی مانگتے ہوئے ہم اپنے آپ کو کمتر محسوس کرتے ہیں، لیکن معافی مانگنا کردار کی بلندی کی دلیل ہے اور یہ عمل ہمیں مزید بلندیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ چاہے ہم نے بغیر ارادے کے کسی کا دل دکھایا ہو تو اس سے معافی مانگنے سے ہمارے رشتے مضبوط ہوتے ہیں۔ معافی مانگنے کے بعد ہمارا دل پرسکون ہو جاتا ہے۔ اپنے گھر والوں کے علاوہ اپنے ملازموں، نوکروں یا بچوں سے بھی معافی مانگیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم نے دنیا میں کسی انسان کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس دنیا میں ہی اس سے معافی مانگ لو، ورنہ قیامت کے دن تمہاری نیکیاں اس کے اعمال نامے میں منتقل کر دی جائیں گی، اور اگر یہ بھی کافی نہ ہوا تو اس کے گناہ تمہارے اعمال نامے میں منتقل کر دیے جائیں گے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہی انسان مفلس ہے، یعنی دنیا میں جو بھی اس نے محنت کی، کوشش کی، وہ ساری ضائع ہو جائے گی، اور جو اس نے ظلم کیے تھے، زیادتیاں کی تھیں، اس کی وجہ سے وہ قیامت کے دن خالی ہاتھ اور پریشان ہوگا۔ تلافی کرنے کے لیے کبھی معافی مانگنی کافی ہوتی ہے، کبھی کسی کا حق واپس کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کسی کا حق ناجائز چھینا تھا تو اسے واپس کیجیے۔ تلافی کے لیے آپ کوئی تحفہ دے سکتے ہیں یا کسی کام میں مدد کر سکتے ہیں۔ اگر دوسرے انسان نے بھی غلطی کی ہے پھر بھی آپ معافی مانگنے میں پہل کریں، کم از کم آپ کے دل کو سکون ملے گا اور ضمیر کی خلش ختم ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ دوسرا انسان بھی آپ کی دیکھا دیکھی اپنی غلطی کے لیے معافی مانگ لے۔ معافی مانگنے کا ایک آسان طریقہ جو ہمارے ملک پاکستان میں رائج ہے وہ یہ ہے کہ جب لوگ سفر پہ روانہ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا بھائی کہا سنا معاف کر دینا، اور دوسرا انسان سن کر جواب دیتا ہے ہاں بھائی آپ بھی ہمارا کہا سنا معاف کر دیجئے گا۔ یہ معافی مانگنے کا ایک اچھا طریقہ ہے جو سفر کے علاوہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال اگر آپ کو معافی مانگنی مشکل لگتی ہے تو آپ انہی الفاظ میں معافی مانگ سکتے ہیں، یعنی کہا سنا معاف کر دینا۔ اگر حالات بہت خراب ہوں اور دوسرے انسان کو راضی کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہو تو ہاتھ جوڑ کر بھی معافی مانگی جا سکتی ہے۔ اگر آپ نے والدین کے ساتھ زیادتی کی ہے یا والدین ناراض ہیں، بے شک زیادتی نہ بھی کی ہو اور والدین ناراض ہیں، تو پھر ان کے پاؤں پکڑ کر بھی معافی مانگی جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ والدین کے بارے میں فرماتا ہے کہ ان کے سامنے عاجزی سے جھک جاؤ اور ان کے ساتھ انتہائی نرم گفتگو کرو۔ اصول نمبر 8، ہم نے دوسروں کی زندگی میں بے جا مداخلت سے پرہیز کیا۔ یہ فیصلہ کرنا انتہائی مشکل ہے کہ بے جا مداخلت کیا ہے اور بجا مداخلت کیا ہے۔ سکون کی دعا ہماری مدد کرتی ہے۔ جن حالات کو بدلنا ممکن نہیں انہیں تسلیم کر لیں، اور جن حالات کو بدلنا ممکن ہے انہیں بدلنے کی کوشش کریں۔ میرا اندازہ ہے کہ پاکستان کے تقریباً آدھے لوگ کچھ لوگوں سے نصیحت سننا پسند نہیں کرتے، خصوصاً اپنے گھر والوں کی نصیحت یا اپنے سے چھوٹوں کی نصیحت سننا پسند نہیں کرتے۔ تو پھر ان لوگوں کو نصیحت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ نصیحت کرنے سے حالات اکثر مزید بدتر ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ بہتر ہے کہ ان افراد کی بات غور سے سنی جائے اور انہیں اپنے جذبات کے اظہار کا موقع دیا جائے، ان کی خوبیوں کی زیادہ سے زیادہ وضاحت کے ساتھ تعریف کی جائے۔ اپنی تعریف سن کر یہ لوگ اچھے کاموں کی طرف زیادہ مائل ہو جاتے ہیں اور برے کام اکثر کم کر دیتے ہیں۔ تیسرے، ان کو مشورہ دینے کے بجائے ان سے مشورہ مانگا جائے۔ جب ہم ان سے مشورہ مانگتے ہیں تو ان کا مزاج بہتر ہو جاتا ہے اور یہ اپنی اہمیت محسوس کرتے ہیں، ان کی خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا ہے اور ان کے رویے بہتر ہو جاتے ہیں۔ سورۃ الشمس کی آیات نمبر 7 اور 8 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قسم ہے نفس کی اور اس کی جس نے اسے درست کیا، یعنی قسم ہے اللہ تعالیٰ کی جس نے نفس کو درست کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 8 میں ارشاد فرماتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ پس اللہ تعالیٰ نے الہام کیا نفس کو برائیوں اور اچھائیوں کے بارے میں۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان میں فطری طور پر اچھائی اور برائی کی تمیز موجود ہے۔
جب ہم اس کی خود اعتمادی کو مضبوط کرتے ہیں، اس کی باتیں غور سے سننے سے اس کی خود اعتمادی مضبوط ہوتی ہے، اس کی وضاحت کے ساتھ تعریف زیادہ سے زیادہ کرنے سے اس کی خود اعتمادی مضبوط ہوتی ہے۔